صحافت کسی بھی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے اور صحافی معاشرے میں ہونے والے واقعات، زیادتیوں اور ناانصافیوں کے خلاف اپنے قلم کے زور پر آواز حق بلند کرتے ہیں۔ حق بات بولنے والے ان صحافیوں کی دنیا بھر میں حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں آزادی رائے کا پورا حق دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں بلکہ پورے بھارت میں صحافیوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کی کوئی سرزنش نہیں کی جاتی، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے۔ بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تو خود بھارتی حکومت اور فوجی اہلکار صحافت اور صحافیوں پر قدغنے لگا رہے ہیں۔ بھارتی حکام صحافیوں اور آن لائن ناقدین کو حکومتی پالیسیوں اور طرز عمل پر تنقید کے لیے تیزی سے نشانہ بنا رہے ہیں، خاص طور پر دہشت گردی اور بغاوت کے قوانین کے تحت ان پر مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ کشمیری صحافی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں کے حالات بتانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ بھارتی حکومت ہمیشہ کشمیر میں میڈیا کو سختی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جموں کشمیر میں صحافی صحیح معنوں میں تلوار کی دھار پر چل رہے ہیں۔ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھ دینا جو کہ مودی حکومت کی پالیسیوں پر ذرا بھر بھی متصادم ہو تو صحافی کے سمن نکل آتے ہیں۔ One problem is that they are unable to find home for their story. If they find a home for the story, they suffer the consequences with all those summons and fears of arrest or criminal cases being lodged against them or their family members being harassed. Every time they do a story, a critical story, there are summons, they are summoned to police stations, treated as if they are criminals, subjected to grueling hours of interrogation. And sometimes abused. گزشتہ 3 دہائیوں میں مقبوضہ کشمیر میں درجنوں صحافیوں کو قتل کیا گیا اور اب تک ان کے قاتلوں کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ Journalism is always a challenging task, and even more so in Kashmir. In the last 30 years particularly, 19 journalists have been killed. And that just shows how dangerous it is working in Kashmir. This is extremely harassing, and particularly if you're writing critically, those journalists are likely to be targeted more and more. And these kind of actions are becoming more and more stringent and even more arbitrary as time goes by. 3 journalists are presently under detention. Anti-terror laws have been slapped against them, some others have criminal charges against them, and some are arrested under PSA and without bail. Other than that, journalists have been put on no-fly list. So this is just the broad, in short, the gist of what is really happening. 5 اگست 2019 کے بھارتی فیصلے کے بعد کشمیری صحافت کو نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ 300 سے زائد کشمیری صحافیوں اور رپورٹروں کو خاموش کر کے ان پر ایسی دہشت بٹھا دی گئی کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانے میں اعصابی دباؤ محسوس کر رہے ہیں اور اپنا پیشہ تک بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ Many of them have lost jobs or they have quit and opted for different professions. I heard of a senior journalist who was actually, who took up a job as a caterer, a food, he was doing catering for a restaurant. مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کی روح سمجھے جانے والے آزادی اظہار رائے کو مختلف ہیلوں اور بہانوں کے تحت قدغنوں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے اخبارات، انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے دیگر ذرائع کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا۔ یہاں دستور زباں بندی ہے۔ جمہوریت کے علمبرداروں نے اس عمارت کے چوتھے ستون کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب یہ پوری دنیا کی صحافتی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔